بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. پروگرام 5 منٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہم 3 موضوعات پہ بات کریں گے، جس میں سب سے پہلا موضوع ہے کہ جو حکومت پاکستان نے 10 ارب 21 کروڑ ڈالر کا بیرونی قرضہ بما سود جو ادا کیا. دوسرا، آئی ایم ایف سے جو ڈیل ہے اس کے بارے میں سوچا جا رہا ہے کہ اس کو ڈسکنٹینیو کر دیں. اور تیسری چیز کہ 4,000 روپے کا راشن پروگرام جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے شروع کیا جا رہا ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے. تو ہم آتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی طرف. تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ ہی عرصہ ہوا اس حکومت کے آئے ہوئے. اس کے بعد حکومت نے مختلف کوششیں کی اور کوششیں کرنے کے باوجود چیزوں کو کنٹرول کیا، جس میں ہماری بیرونی جو ہماری امپورٹ تھی اس کو کافی حد تک جو ہے نا کنٹرول کیا، جس کی وجہ سے حکومت 10 ارب 21 کروڑ ڈالر کا بیرونی قرضہ بما سود دینے کے قابل ہوئی، جو ایک پاکستان کی ابھرتی ہوئی معیشت کے لیے ایک اچھا سائن ہے. لیکن یہ سسٹم صرف اس وقت تک جاری رہ سکتا ہے اور ہم اپنی معیشت کو اس وقت تک بہتر کر سکتے ہیں جب تک ملک میں جو نارکی پھیلی ہوئی ہے یہ قابو میں ہے. جو اس وقت عمران خان صاحب بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اس کو جاری رکھیں اور ہماری معیشت جو ہے وہ مضبوط نہ ہو سکے. لیکن اس کے باوجود اس وقت تک جو اسحاق ڈار نے کام کیا ہے، اسحاق ڈار یقیناً قابل تعریف ہیں. ویل ڈن اسحاق ڈار. اور انشاءاللہ حالات ایسے ہی لگ رہے ہیں کہ بہت جلد جو ان کو عمران خان صاحب کو سپورٹ دے رہے ہیں لوگ اور جو ان کے پشت پہ موجود ہیں وہ لوگ بھی کنٹرول میں آ جائیں گے اور انشاءاللہ معیشت ترقی کرے گی اور اکتوبر تک عوام کو بہت ساری سہولیات ملتی ہوئی نظر آئیں گی آن گراؤنڈ. اس کے بعد ہم آتے ہیں آئی ایم ایف کے حوالے سے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ کافی دن سے معاملات چل رہے تھے، مختلف لیول پہ میٹنگز ہوتی رہیں، لیکن آئی ایم ایف مختلف شرائط اور ہم پر لاگو کرتا گیا، جسے حکومت نے ہر ممکن کوشش کی کہ اسے پورا کیا جائے. لیکن جو ایک ایجنڈا تھا یہودیوں کا، امریکہ کا، کہ وہ مجبور کر رہے ہیں کہ کسی بھی صورت سے یہ حکومت ناکام ہو اور ان کا مورا دوبارہ حکومت میں واپس آئے. لیکن اب پاکستان کے لیے بہت اچھی خوشخبری ہے کہ چائنا، یو اے ای اور سعودیہ کے تعاون سے، اور اس میں ہمارا ساتھ دے گا روس اور پاکستان، آئی ایم ایف سے جان چھڑانے کا فیصلہ کر چکا ہے. جو چند دنوں میں آپ کو نظر آئے گا کہ ان کی طرف سے سپورٹ ملنے کے بعد جو پروگرام آئی ایم ایف کے ساتھ چل رہا تھا وہ رول بیک ہو جائے اور حکومت اس سے باہر آ جائے گی. تو اگر یہ بھی ہو گیا تو یہ بھی پاکستان کی معیشت کے لیے مثبت اشارے ہیں. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ حکومت معیشت کے لیے کتنا کام کر رہی ہے. اور معیشت کے ساتھ ساتھ اب حکومت نے کچھ سیاست بھی شروع کر دی ہے، اور معیشت مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ سیاست مضبوط کرنے کی بھی بہت ضرورت تھی. چلو لیٹ آئے درست آئے، کوشش کر رہے ہیں، انشاءاللہ اب سیاست بھی ہوگی اور چیزیں بہت بہتر نظر آئیں گی آن گراؤنڈ. تیسری چیز جو حکومت نے ایک انیشیٹو لیا ہے وہ ہے 4,000 روپے کا راشن. معاشی حالات کی وجہ سے بہت سارے لوگ، سفید پوش لوگ جو ہے وہ اپنا بھرم قائم رکھنے بھی ناکام ہو رہے تھے اور بہت ہی مشکلات کا شکار تھے کہ ان کی بنیادی ضرورتیں بھی پوری نہیں ہو سکتی تھی. تو حکومت نے ایک بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ساتھ ایک اچھا فیصلہ کیا ہے، اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ 4,000 روپے تک کا راشن جو ہے وہ ایسے سفید پوش لوگوں کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت پرووائڈ کیا جا سکے گا، تاکہ وہ اپنے سفید پوشی کا بھرم بھی قائم رکھیں اور اپنی زندگی کو گزار سکیں. تو آخر میں پوری پاکستانی قوم سے اپیل ہے کہ اس وقت ہمیں مضبوط معیشت کی ضرورت ہے اور مضبوط معیشت کے لیے انتشار نہیں چاہیے. تو اس وقت جو لوگ، چاہے وہ اداروں میں موجود ہیں، چاہے وہ عمران خان صاحب ہے، کوئی بھی ہے جو انتشار پیدا کر رہے ہیں، جو حالات خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ پاکستان سے لائل نہیں ہے. تو کوشش کریں کہ ایسے لوگوں سے بچیں.
اور پاکستان کو مضبوط بنانے کے بارے میں سوچیں. اور انہی حالات کی آڑ لیتے ہوئے کچھ لوگ ہمارے پاکستان کے سب سے مضبوط ادارے پاک فوج، جس کے اوپر پوری قوم رلائے کرتی ہے، جس کے اوپر جو ہے جس کے نام پہ پوری قوم ایک ہو جاتی ہے، اس کو بھی بانٹنے کی کوشش کر رہی ہے. تو پاکستانی قوم سے، پاکستانیوں سے میری گزارش ہے کہ آپ لوگ شام، لبنان، عراق اور اس طرح ممالک کے حالات دیکھ لیں کہ وہاں پہ جب ان کے فوج کو کمزور کیا گیا تو کیا حالات پیدا ہوئے. تو خدارا ان لوگوں کا ساتھ نہ دیں، ان لوگوں کے ہاتھ نہ بنے، اپنے ملک کی فوج کو مضبوط کریں. یہ نہ ہو کہ پھر سوچنے اور بولنے کے لیے بھی کچھ نہ رہ جائے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.